اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈالا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسیاتی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و متحرک نہ تھا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا، تو چلا جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے، نہ جھوٹا، اور بے شک تیرے لیے ایک کہ تو کہے گا۔ وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ وہ مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی میں گزارتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر گروہ میں سے 6 افراد منتخب کر لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے وہ بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے، تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والے کو بھی جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر کالب اور حضرت یوشع رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ چلے گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا پر چلے گئے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے، اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سنا، جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ، ہم اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا، اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، یا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا۔ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارے مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا، اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے، اور یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کرنے کی ایک مثال ہے۔ نبی کی شفاعت حق ثابت ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئے۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوش سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک
جب 10,000 اور بعض روایت کے مطابق 70,000 قتل ہو گئے تو جو لوگ باقی بچے، تب ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑگڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخشے گئے، اور قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہترین، اور اس نے تمہاری توبہ قبول کی پیشکش، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقی معبود صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے دکھ، تکلیف اور مصائب کی صورت میں صرف اسی خدائے واحد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ نیز یہ کہ اللہ پاک کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی شفاعت سے امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار غلام اور سچے عاشق بنیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمارا مستقبل روشن ہو۔